بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا سویئر ڈپریشن سے انسان جو ہے وہ سیلف ہیلپ سے خود کو ٹھیک کر سکتا ہے، کیا ان ویڈیوز کی مدد سے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، کیا وہ اپنے اوپر اگر کام کرے تو وہ اپنے سویئر انزائٹی کو یا سویئر ڈپریشن کو یا اپنی کسی بھی طرح کی مینٹل النس کو وہ خود سے کم کر سکتا ہے۔ آپ نے مختلف طرح کے لوگوں سے سنا ہوگا، مختلف طرح کے لوگوں کی باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ کوئی کہے گا جی نہیں کوئی نہیں ٹھیک ہوتا، ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں جی کہ جو ہے آپ میڈیسنز کے بغیر جو ہے وہ سویئر ڈپریشن کو کم نہیں کر سکتے، آپ میڈیسن کے بغیر جو ہے وہ انزائٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اگر صرف میڈیسنز انسان کو ٹھیک کرتی تو میں 8 سال میڈیسنز کھا کے میں جہاں کا کھڑا تھا میں وہیں کھڑا نہ ہوتا۔ میں مختلف طرح کے لوگوں کو جانتا ہوں، کوئی 10 سال سے کھا رہا ہے، کوئی 20 سال سے کھا رہا ہے، کوئی 30 سال سے کھا رہا ہے۔ آپ کے ارد گرد بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ دیکھو، میں کسی ڈاکٹر کے خلاف نہیں، میں کسی میڈیسن کے خلاف نہیں، میں خلاف ہوں اس سوچ کے جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اسے صرف اور صرف یہ دوائی ٹھیک کرے گی اور میں باقی سب چیزیں چھوڑ دوں، باقی سب چیزوں کو میں پیچھے کر دوں اور میں صرف دوائیاں کھاتا رہوں۔ اصل میں نا قصوروار انسان خود بھی ہوتا ہے، اسے آسان لگتا ہے 2 4 6 گولیاں صبح کھانا، دوپہر کو کھانا اور شام کو کھانا اور مست ہو کے لیٹے رہنا، بیڈ پہ لیٹے رہنا۔ کوئی پوچھے جی کیا ہے، جی ڈپریشن ہے، جی کیا ہے، جی سٹریس ہے۔ 8 سال زندگی کے میں نے یہی جو ہے نا وہ ایکسکیوز میں گزارے، جی ڈپریشن ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کام دھندہ نہیں کر سکتا، مجھے بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے۔ 8 سال دنیا کو بتانے میں لگا دیے جی بہت تکلیف ہے۔ ماں باپ نے پوچھا، ماں ماں نے پوچھا، باپ کا تو اللہ تعالیٰ والد صاحب کی مغفرت فرمائے، بہن بھائیوں نے پوچھا، باقی سب لوگوں نے پوچھا، بھائی تکلیف کہاں ہے؟ تکلیف دکھانے میں ناکام رہا۔ اب میں نے 3.5 سال لگائے، وہ انسان آپ کو بتا رہا ہے جس نے تقریباً 4 بار تقریباً جو ہے وہ سوسائڈل اٹیمپٹس کی۔ یار اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں ان لوگوں کی آ رہے ہو، ان لوگوں کی باتوں میں؟ جی فلاں نے کہا ہے جی ہم نہیں کر سکتے، جی فلاں نے کہا ہے ہمیں جو ہے وہ خود پہ کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں نے کہا ہے جی ہمیں جو ہے وہ ڈپریشن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جی اب تو یہ ڈپریشن ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ نو ڈاؤٹ میرے اندر بھی ڈپریشن ہے، میرے اندر بھی انزائٹی ہے، ہم سب کے اندر انزائٹی اور ڈپریشن ہماری ایموشنز ہیں۔ کوئی انسان بھی پوری طرح ان کو ختم نہیں کر سکتا، ہم اپنی ایموشنز کو ختم ہی نہیں کر سکتے۔ ہم سب انسان ہیں، ہاں ایک حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی اور میری ایک ہی چیز جو ہے وہ غلط، آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اور میں نے ایک چیز کو چیلنج کیا کہ مجھے لائف میں جب بھی کوئی پرابلمز آئی ہیں، ایسا نہیں کہ مجھے پرابلم نہیں آئی، میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید میں اس دنیا میں آئی پرابلمز کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشیں میرے پہ ڈال دیں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش میں ہمت بھی دے دیتا ہے، جہاں میں جاتا ہوں وہاں سے میں نکل کر بھی آ جاتا ہوں۔ میں نے اپنے اندر کتنی چیزوں کو ٹھیک کر لیا۔ جب میری والدہ کو شوگر ہوئی، آج سے کوئی 15 سال پہلے کی وہ دوائیاں کھا رہی ہیں، تقریباً 14-15 سال ہو گیا۔ 14-15 سال سے وہ شوگر ان کی کنٹرول ہوتی ہے، صرف ٹھیک نہیں ہوئی۔ بلڈ پریشر کی وہ دوائی کھا رہے ہیں، بلڈ پریشر کی دوائی کھاتے رہو، شوگر کی دوائی کھاتے رہو۔ میں 8 سال اینٹی ڈپریسنٹس کھاتا رہا۔ یار ایسی کون سی بیماری ہوگی تھی جو ٹھیک نہ ہوئی؟ آپ نے مختلف طرح کے لوگ دیکھے ہوں گے۔ اب غلطی کہاں ہے؟ غلطی آپ کی ہے، قصوروار آپ ہو، آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے۔ دیکھو میڈیسنز، جو لوگ میڈیسنز کی طرف چلے گئے ہیں وہ میڈیسنز کے ساتھ ساتھ خود پہ بھی کام کریں، اور جو لوگ نہیں گئے وہ پہلے خود پہ کام کریں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دنیا کے ہر بندے کے آگے سر رکھ کے رو لیں گے، یار کبھی اپنے رب کے آگے نہیں روئیں گے۔ میں خود اپنی یہ غلطی مانتا تھا، میں خود اپنی یہ غلطی مانتا ہوں، اور میں سٹل مانتا ہوں کہ میں نے اس ٹائم پہ یہ غلطی سب سے بڑی کی۔ میں ہر بندے کے کندھے پہ سر رکھ کے رو رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یار میں بڑی تکلیف میں ہوں، یار مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یار مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اگلا بندہ پہلے سن رہا ہے، بعد میں ہنس رہا ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی بندے کے آگے اپنی پرابلم رکھ لو گے نا، آپ کی مینٹل ہیلتھ آپ کے رب کے ساتھ ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا نا، اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی روح کو سکون دے۔ روح کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے، قرآن مجید میں ہے۔ آپ ان چیزوں سے ہٹتے جا رہے ہو اور آپ سوچتے جا رہے ہو کہ اینٹی ڈپریسنٹس ہمیں جو ہے وہ ٹھیک کریں گی، ہم تو خود کو چھوڑ دیں گے۔ غلطی یہ کر رہے ہو یار، آپ خود کو خود ہی چھوڑ رہے ہو۔ دیکھو ڈپریشن سے نکالنے والی چیز ایک سپورٹ ہوتی ہے، آپ وہ سپورٹ میڈیسن میں تلاش کر رہے ہو کہ ہمیں یہ چیز مدد دے گی۔ آپ کو وہ چیز ایک وقت تک، ایک حد تک مدد دے سکتی ہے، ایک حد سے زیادہ نہیں مدد دے سکتی۔ آپ خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو، میں ایک سچویشن دیتا ہوں آپ کو، آپ ذرا اس سچویشن کو امیجن کرو۔ ایک طرف آپ کے پسندیدہ فروٹ کا جوس ہے،
وہ آم کا جوس ہو سکتا ہے، وہ سیب کا جوس ہو سکتا ہے، وہ انار کا جوس ہو سکتا ہے. مین وائل کوئی بھی جوس آپ لگا لیں، آرٹیفیشل جوس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو ڈبے والا ہوتا ہے. اور ایک طرف کریلے کا جوس ہے، فریش کریلے کا جوس نکلا ہوا ہے. اب دونوں میں سے کس چیز کو چوائس کریں گے؟ آئی ایم شیور 99.99% جو ہے نا وہ میٹھے چیز کو چوز کریں گے. ان کو آرٹیفیشل مٹھاس زیادہ اٹریکٹ کرے گی. بٹ میرے جیسے بھی کوئی ہوں گے جو وہ کریلے کے جوس کو پسند کریں گے، کیونکہ ہمیں اپنے سیلف لو کو سب سے پہلے رکھنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنی پڑے گی. یہی وہ چیز ہے جو گیم چینجر ہے. اس ایک چیز کو ہم اڈاپٹ کرنے کو تیار نہیں. ہم اپنے مائنڈ کے اندر سے بری سوچوں کو نکالنے کو تیار نہیں، منفی سوچوں کو نکالنے کو تیار نہیں، دیر سے جاگنے کی عادت کو چھوڑنے کو تیار نہیں، صبح جلدی اٹھنے کو تیار نہیں، واک کرنے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، ایکسرسائز کرنے کو تیار نہیں، خود سے محبت کرنے کو تیار نہیں، چینی چھوڑنے کو تیار نہیں. یار میں چینی لور تھا. میں نے بچپن سے جتنی چینی کھائی ہے، جتنی مٹھاس مجھے پسند ہے، میں آم ایک وقت میں بیٹھا 3-4 کلو کھا جاتا تھا. مجھے آم اتنے پسند تھے. اب میرے گھر میں بھی آم ہوتے ہیں اور میں ہفتے میں صرف 1 یا 2 بار کھاتا ہوں. میں کیوں قربانی دے رہا ہوں؟ کس کے لیے قربانی دے رہا ہوں؟ اپنے لیے قربانی دے رہا ہوں. اور ایک بندہ بیٹھا ہفتے میں 7 دن کلو آم کھا جائے یا ایک آم کھا جائے اور بیٹھا رو رہا ہے، جی مجھے ڈپریشن ہے، جی مجھے سٹریس ہو گیا، جی مجھے. آپ کو پتہ ہے شوگر جو ہوتی ہے وہ کوئی سٹریس لیول کو بڑھاتی ہے. آپ یہ جو میٹھا زیادہ میٹھا کھاتے ہیں یہ آپ کے سیروٹونین کو بہت زیادہ بوسٹ کر دیتا ہے. آپ کے اندر انسولین بہت زیادہ پیدا کر دیتا ہے. انسولین اگر سیروٹونین آپ کے موڈ کو اچھا کرتی ہے تو انسولین آپ کے اندر ڈپریشن کو زیادہ کرتی ہے. آپ کے کورٹیسول کو اور زیادہ کرتی ہے. آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کورٹیسول میں گلوکوز کا لیول بڑھتا ہے. کورٹیسول پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھو، آپ کو انڈرسٹینڈ ہوگا. میٹھا چھوڑنے کو لوگ تیار نہیں ہیں. برا سوچنے کی عادت کو لوگ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. اپنے آپ کو بدلنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. پھر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سویئر ڈپریشن سے کوئی نہیں نکل سکتا؟ او بھائی تم نے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی. بھائی تم نے اس کی قیمت ہی نہیں ادا کی. اگر تم قیمت ادا کرو گے تو ہی تو زندگی سے تم اس زندگی سے جیتو گے، تو ہی تو آپ اپنی لائف کو چینج کرو گے، تو ہی تو آپ لائف چینجر بنو گے. میری ویڈیوز کے نیچے کمنٹ پڑھو، کبھی میری ہاؤ آئی کوپڈ کی وہ سیریز سنو. میرے جو پیڈ کے اوپر جو سیشنز میں نے دیے، میں جن کے ریویوز بہت کم شیئر کرتا ہوں. میں پیڈ کوچنگ کو پروموٹ ہی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں نہیں یار، جو جیسے ہوگا، جس نے آنا ہوگا وہ آ جائے گا. آپ جو 95% لوگ تو فری میں کچھ چاہتے ہیں، تو میں نے آپ کے لیے فری میں رکھ دیا سب کچھ. عمل تو کرو. عمل کی کمی ہے. میں یو کے سے ایک ایسے انسان کو میں نے کوچ کیا جو 30 سال سے دوائیاں کھا رہا تھا، اور 30 سال سے وہ کسی ایک ایسے مومنٹ کی تلاش میں تھا کہ کوئی اس کو ایسا مومنٹ ملے. آج سے 2.5 سال پہلے وہ میرے ساتھ جڑا. 2.5 سال میں نے اس کو کوچ کیا اور الحمدللہ سٹل میں کوچ کر رہا ہوں. ایک انسان دن میں 12-14 دوائیاں کھاتا تھا. اب الحمدللہ اس کی دوائیاں بہت کم ہوتی جا رہی ہیں. وہ اپنے ڈاکٹر کے آبزرویشن کے ساتھ ساتھ جو چیزیں میں اسے بتاتا ہوں وہ ساری چیزیں کر رہا ہے. یار وہ اتنا پیشنیٹ انسان ہے، اتنا جو ہے وہ اسٹرانگ مائنڈ انسان ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. 2.5 سال میں اس کے بیٹے کی برتھ ڈے کئی دفعہ آئی، 2 دفعہ تو کم از کم آئی ہوگی. اس 2 دفعہ میں اس نے نہ تو ایک دفعہ کیک کی بائٹ لی کیونکہ وہ پری ڈائبیٹک ہے، اور نہ تو کبھی اس نے جو وہ کولڈ ڈرنک پی. چائے بھی پیتا ہے میرے کہنے پہ وداؤٹ شوگر، لیس ملک کے ساتھ. کافی اس کو بہت پسند تھی، باہر کی اس نے چھوڑ دی. آپ ایک انسان کی قربانی دیکھو، اور آج وہ انسان اپنے آپ کو بدل رہا ہے کہ ایک انسان جو 30 سال سے دوائیاں کھا رہا ہے وہ اپنے آپ کو بدل رہا ہے. یار ہم سب بدل سکتے ہیں، بس ہم بدلنا نہیں چاہتے. کتنا آسان ہے، آپ جا رہے ہو راہ چلتے ہوئے، کسی نے کہا او نہیں بھائی ڈپریشن نہیں ٹھیک ہوتا. مست ہو بھائی، مست ہو، جاؤ مست ہو کے سو جاؤ. نہیں سر ٹھیک ہی نہیں ہوتا. سر ویڈیو بکواس ہے، چھوڑو آگے جاؤ. ٹھیک ہی نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا. آپ نے اپنے اندر ایک افرمیشنز ڈال دی کہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہی نہیں ہوتا. میں مریض ہوں، میں مریض ہوں، میں مریض ہوں. ہو سکتا ہے بیماری اتنی نہ ہو سکتا ہے پرابلم اتنی نہ ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہو وہ اتنی بڑی امیج ہی نہ ہو، اور آپ نے اس کو سوچ کے بڑا کر دیا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہی دنیا کے وہ واحد پیشنٹ بن گئے ہو جو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا؟ سر آپ نے ٹھیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ایک بار چیلنج تو کریں اپنے آپ کو. جب میں پری ڈائبیٹک ہوا، مجھے جب رپورٹ ملی 6.3 اور جی 6.4 پہ تو شوگر ہو جاتی ہے، میں سب سے زیادہ شوگر سے ڈرتا تھا قسم سے. مجھے ڈپریشن جب ہوا نا، مجھے وہ ڈپریشن کے بعد جو نیکسٹ میرے لیے چیلنج تھا نا وہ یہ تھا، خاندان میں ہر کسی کو شوگر ہے، ایک فیئر اندر چلتا تھا شوگر ہو جائے گی. پھر مائنڈ ایڈجسٹ ہو گیا، یار شوگر ہوگی تو 1 گولی 2 گولی کھا لوں گا.
بٹ وہ ڈرتا تھا اس مومنٹ سے. جس چیز سے آپ ڈرو وہ سامنے آئے, کیا محسوس کرو گے؟ کمنٹ کر کے بتاؤ. ڈر جاتا ہے بندہ, ہل جاتا ہے بندے کو, سمجھ نہیں آتی بندہ کیا کرے. اس ٹائم پہ بھی میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. کوئی بات نہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہوگا, اور میں نے اس کے بعد اپنی لائف سٹائل کو بدل دیا, ہر چیز کو بدل دیا کہ نہیں سر نہیں, بدلنے سے چیزیں بدلتی ہیں. میں نے قیمت ادا کی. مجھے شوق ہے کریلے کا جوس پینے کی, مجھے شوق ہے. اور بھائی میں تو میٹھا لور تھا, میں تو میٹھی چیزیں چھوڑتا ہی نہیں تھا. مجھے تو آم کی خوشبو 10 کمروں میں بھی آپ نے رکھا ہو, مجھے آم کی خوشبو آ جاتی تھی. میں اتنا زیادہ آم کا لور. اور میں اب کتنے تقریباً 2-3 سیزن گزرے ہیں, میں صرف ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ آم کھاتا ہوں. وہ بھی جس دن آم کھانا ہے اس دن ایکسرسائز زیادہ کرنی ہے, اس دن پورا دن پھر کسی اور سورس سے کاربوہائیڈریٹس, میٹھا نہیں لینا. میں نے کسی بھی طرح کا فرکٹوز نہیں لینا, کسی بھی طرح کا گلوکوز نہیں لینا. میں نے اس دن پورے اپنے آپ کو مینیج کرنا. سر قیمت نہیں ادا کرتے لوگ, قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے آپ کا سویئر ڈپریشن ختم ہونے کو تیار نہیں ہے. کہ آپ کرتے رہنے کو تیار نہیں, آپ ٹھیک ہوتے ہو سب چھوڑ دیتے ہو. یار میں تو الحمدللہ بالکل فٹ ہو گیا ہوں, میں پھر بھی واک کرتا ہوں, ایکسرسائز کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں. کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تہجد کے لیے بھی اٹھائے. بعض دفعہ نہیں اٹھتا, بعض دفعہ اٹھ جاتا ہوں, لیکن میں اپنے آپ کے لیے کام کرتا ہوں. میں واک کرتا ہوں, ایکسرسائز کرتا ہوں. میٹھا میں بالکل نہیں کھاتا, چینی میں نے بالکل چھوڑ دیا, باہر کا کھانا میں نے بالکل چھوڑ دیا. مجھے کتنا زیادہ پسند تھے یہ باہر کے پیزے, برگر, شاورما. میں 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد 1 دفعہ کھاتا ہوں یا 2 دفعہ کھاتا ہوں, بس دیٹس اٹ. وہ بھائی میں نے کیا نا, میں نے اپنے آپ کو میکسیمم ٹائم پازیٹیو رکھا. میرے ارد گرد کتنے نیگیٹو لوگ ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں کتنی نیگیٹیوٹی کا سامنا کرتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے. میرے ارد گرد کتنا سٹریس ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے. ہر انسان کو لگتا ہے جس ونڈو میں وہ زندہ ہے نا, وہی ونڈو بس ڈیفیکلٹی ہے, ادھر ہی بس سارے خطرے ہیں, ادھر ہی ساری چیزیں. نہیں سر, ایسا نہیں ہے. آپ غلط سوچ رہے ہو. آپ اپنے آپ کو اس طرف کامیابی کی طرف رستہ دکھا ہی نہیں رہے. آپ لے کے جانے کے لیے میں نے کتنے لوگوں کو فری میں کوچ کیا. میں نے نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا. لیکن ایک غلطی تھی, وہ جو کر رہے تھے وہ ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے, اور یقین کے ساتھ ہی نہیں کر رہے تھے. آپ سوچ کے چلو, آپ کو اس بیماری میں سے صرف ایک ذات نکال سکتی ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد دوسری ذات آپ کی ذات ہے. تیسری ذات وہ راستہ دکھانے والا بندہ ہوگا. وہ اگر آپ میری ویڈیو سے ہو تو یقین کے ساتھ چلو تو یہ ویڈیوز بھی آپ کی زندگی بدل دیں گے. یقین تو کرو, عمل تو کرو. لیٹے ہوئے ہو, سوئے ہوئے ہو, موبائل پکڑا ہے, ریسرچ کیا ہے, گوگل بابا کہتا ہے نہیں جی نہیں, کوئی ڈپریشن سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. وداؤٹ ہیلپ کوئی نہیں ٹھیک ہو سکتا. وداؤٹ کچھ بھی نہیں کوئی ٹھیک ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا سوال آپ سے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ کچھ سٹیجز پہ جا کر انسان کو ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے, میں مانتا ہوں. لیکن کچھ سٹیجز پہ انسان کو ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ اگر خود سے کوشش کر لے تو وہ بہت سی چیزیں بدل سکتا ہے. اور کچھ سٹیجز پہ انسان اگر کسی کی طرف چلا بھی گیا ہے, کسی ڈاکٹر کے ساتھ منسلک بھی ہو گیا ہے, اگر وہ تب بھی اپنے آپ پہ کام کر لے تو وہ تب بھی اپنی زندگی بدل سکتا ہے. آپ دوائیاں چھوڑ بھی سکتے ہو, آپ دوائیوں کے بغیر بھی زندگی گزار سکتے ہو. یار میں نے جب سے میڈیسن چھوڑی ہیں آن اینڈ آف, کبھی میں نے وہ پین کلر ہی کھائی ہوگی جو ہمارے گھر کی روایتی پین کلر بنی ہوئی ہے, وہ بھی خود سے نہیں, وہ بھی یا تو بیگم کے انسسٹ کرنے پہ یا ماں کے انسسٹ کرنے پہ کہ پتر تیری حالت بڑی خراب ہے تو کھا لے. نہیں تو میں تو برداشت کرتا ہوں. یہی زندگی کامیابی ہے یار. تکلیف, خود کو تکلیف دینی پڑے گی. آپ کو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو آپ کو برا لگتا ہے لیکن آپ کے لیے فائدے مند ہے. مجھے کریلے کا جوس پینا اچھا نہیں لگتا, کتنا برا لگتا ہے, کتنا کوڑا ہوتا ہے. آپ کی سوچ ہے, چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں, پر کیا کروں, پینا پڑتا ہے. اچھا نہیں لگتا, کرنا پڑتا ہے. مجھے سخت برا لگتا ہے صبح کے ٹائم اٹھنا, سخت برا لگتا ہے. نہیں لگتا ہے, نیند نہیں پوری ہوئی یار, بڑا مزے کی وہ نیند آ رہی ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اس ٹائم پہ اٹھنے سے میرے لیے کتنا فائدہ ہے. میرے رب نے وہ وقت میرے لیے کتنا مطلب پریمیم رکھا ہے, اور مجھے برا لگ رہا ہے, میری ذات کو برا لگ رہا ہے. یہ ذات تو میری دشمن ہے, یہ تو مجھے پھر کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی. اس ٹائم پہ اٹھ کے رب کے آگے سجدہ کیا ہو نا, مان لو تہجد میں کچھ انسومنیا کی بیماری, روتے ہو نا, نیند نہیں آتی, خدا کے لیے 21 دن صرف تہجد کی نماز پڑھ لو, آپ کے ہر مسئلے کو حل کر دے گی. اللہ اس وقت بندے کی سننے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرے آگے سلنڈر ہوں, بس میری ختم ہے, میں نے سلنڈر کر دیا, میرے سے نہیں کچھ ہونے والا,
تو نے کرنا ہے جو کرنا ہے. میں نے یہ کیا تھا, مجھے رستے اللہ نے دکھا دیے, آپ کو کیوں نہیں دکھا رہا؟ آپ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے, آپ کرنا ہی نہیں چاہ رہے, آپ کی نیت ہی نہیں ہے اس طرف جانے کی. آپ صرف لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہو, فلاں کو سن رہے ہو, فلاں کو سن رہے ہو. او بھائی, ہر بندہ یہاں اپنا منجن بیچنے کے لیے بیٹھا ہے, ہر بندہ آپ کو اپنی پروموشن کرنے کے لیے بیٹھا ہے. کون سا ایسا یوٹیوبر ہوگا, کون سا ایسا سائیکالوجسٹ ہوگا, کون سا ایسا سائیکیٹرسٹ ہوگا جو آپ کو یہ کہے گا کہ جڑو اللہ کے ساتھ؟ ان کی اپنی دکان بند ہو جائے گی. او بھائی, میری کوئی دکان نہیں ہے. جڑو اللہ کے ساتھ, جڑو, مانو اس کی, مانو دین کی, یوں نکل جاؤ گے. دین جو کہتا ہے وہ کر کے دیکھ لو. میں نہیں کہتا دین کیا کہتا ہے, خود ریسرچ کر لو. جو دین کہتا ہے, جو آپ کو دین میں نظر آئے گا, میں کہتا ہوں وہ ساری چیزیں کر لو, آپ کا ڈپریشن خود بخود ختم ہو جائے گا. میں نے دین سے سیکھا ہے. یقین کرو, یقین کے ساتھ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. مت ادھر ادھر کی سنو, مت ادھر ادھر کی کرو. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہوتا, ان کو کر کے دکھاؤ. ان کو پتر ہندا ہے گا, بس میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ ہوتا ہے. اگر آپ عمل کرو گے تو ہوگا. باقی ویڈیو کا اختتام یہی کرتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی آپ سوچو کہ نہیں ہوتا تو پھر تو آپ کا اللہ ہی مالک ہے. گیم کو چینج آپ نہیں کرنا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.